اور ہمارے جو ہے وزیر اعظم نے اپنے سیاسی مخالفین کی طرف بھی اشارہ کیا. ہاں جی. اب میں تو ان کے ہی پاکستانیوں کو دیکھتا ہوں جو اوورسیز پاکستانی ہیں خاص طور پہ، وہ اس طرح ان کی باتیں کھل جاتی تھیں جب وہ یہ کہتے تھے کہ ڈیفالٹ ہوگا اور پاکستان اپنے ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکے گا. پھر آئی ایم ایف کو خط بھی لکھے گئے، زور بھی دیا گیا اس پر سنیں سر ذرا وزیر پاکستان اعظم کو کی ریلیف نہ دیا جائے. تو بہرحال یہ اب کہانی ختم ہوئی، اب آگے بڑھنا ہے ہم نے، اور آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں. وزیر اعظم کی زبانی سنتے انہوں نے ایک ٹولے کا ذکر کیا، پھر آرمی چیف کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا. کیا کہا انہوں نے، دیکھیے. جب ہم نے حکومت کی ذمہ داری سنبھالی، پاکستان کے سر پر دیوالیہ ہونے کی تلوار کہہ لیجئے وہ لٹک رہی تھی. پاکستان کو افراتفری کا شکار کرنے والے خوشی سے مرے جا رہے تھے. ان کو یہ بات پختہ ہو گئی تھی ان کے ذہنوں میں کہ کچھ ہو جائے، اب پاکستان کو ڈیفالٹ سے نہیں بچایا جا سکتا، اور اس طرح اپنی سیاست کو ریاست پاکستان کے مفادات کو قربان کر دیا. اور یہ وہی ٹولہ ہے جس نے آئی ایم ایف سے کیے ہوئے اپنے معاہدے کو خود توڑا. اینٹی بایوٹک سے قطعاً کوئی کام نہیں چلے گا، ہر چیز چھوڑ دی. آج ہمیں سرجری کرنی ہوگی، مگر اس کے لیے درست اور کڑے فیصلوں کی ضرورت ہے جو ابھی ہم نے پچھلے 1 سال میں کیے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ سارے عمل میں آرمی چیف جنرل سید محمد عاصم منیر ان کے رفقا کار کا مجھے میری ٹیم کو بھرپور تعاون حاصل رہا اور ان کا ایک کلیدی کردار رہا. اینٹی بایوٹک سے کام نہیں چلے گا، سرجری کرنی پڑے گی تو کریں، پھر اللہ کا نام لے کے جو بھی کرنا ہے. یہاں ہم تو ہمارا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو اچھا نہیں ہے. ایک کوئی اچیومنٹ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور پھر اس پہ جشن منانے لگتے ہیں، اور پھر وہ سارا واپس ہو جاتا ہے. اور پھر جو ہمارے دنگا فساد ہوتا ہے، یعنی سیاسی طور پر نہ اپوزیشن کو قرار نہ حکومت کو قرار، جو حکومت آ جاتی ہے اس کو دھکا دینے کی کوشش ہوتی ہے، اور جو اپوزیشن ہے وہ اس کو بھی چین نہیں آتا، حکومت کو بھی چین نہیں آتا. تو یہ دنیا کا پاکستان واحد ملک ہے جہاں ہر وقت ایک انتخابی مہم کسی کیفیت طاری ہوتی ہے اور حکومت ڈاما ڈول نظر آتی ہے یا اس کو دھکا دینے والے سرگرم نظر آتے ہیں. تو حکومت اپنے آپ کو بچاتی رہتی ہے، اپوزیشن اس کو گرانے میں لگی رہتی ہے. تو ایسے ماحول میں کوئی سنجیدگی سے یعنی پلان کرنا، آگے بڑھنا، اس کا تو موقع ہی نہیں ملتا. بڑی شدت سے ذکر کر رہے ہیں سر وہ اس ٹولے کا، ظاہر ہے وہ کس کا ذکر کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ماضی میں جو کچھ ہوا ہم سب کی غلطیاں ہیں، ہمیں بھول کر اب آگے بڑھنا ہوگا. تو وہ ذکر بھی کر رہے ہیں اور ماضی کو بھلانے کی بھی بات کر رہے ہیں. ماضی کو تو بھلانا ہے نا، اور لوگوں کو یاد بھی کرانا ہے. تو سیاست کی مجبوری ہے نا، یہ بھی یاد کرانا ہے کہ کس نے آپ کے راستے میں رکھنے ڈالے ہیں، قالین کس نے کانٹے بچائے ہیں اور کس نے کانٹے چنے ہیں. تو سیاست، یہ سیاست ہے، اس کا نام اپنی جو کارکردگی ہے اس کا بیان بھی کرنا ہے. اور پھر یہ ہے کہ مستقبل کی امید جو ہے اس کو بھی روشن رکھنا ہے. اب عاصم منیر وہ لگے ہوئے ہیں اس کام میں، حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اچھی بات ہے، ان کو جڑنا چاہیے، ان کے فرض منصبی کا تقاضا ہے. لیکن پرائم منسٹر نے اپنے اتحادیوں کا بھی شکریہ ادا کیا، آصف علی زرداری صاحب کا. اب تو کورونا میں مبتلا ہے، اللہ ان کو بھی جلد صحت یاب کرے. بلاول بھٹو کا بھی، اپنے دوسرے اتحادیوں کا بھی، اور یعنی جو آپ کے ان کی اتحادی جماعتیں ہیں، ایم کیو ایم ہے، بلوچستان عوامی پارٹی ہے، اور ان سب کا نام لے لے کے شکریہ ادا کیا. اعجاز الحق کا بھی، اور چودھری شجاعت حسین کا بھی، اور عبدالعلیم خان کا بھی. یعنی جو جتنی بھی ان کی اتحادی ہیں ان کا شکریہ ادا کیا جانا چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ بھی اس کے پاس کسی کے پاس 1 سیٹ ہے، کسی کے پاس 2 ہیں، کسی کے پاس 4 ہیں. تو بلا مل کے تنکا جو ہے اس کے مل کے آشیا بنتا ہے نا، کریڈٹ سب کو جاتا ہے، آشیا بنتا ہے. تو سب حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے یہ سفر ہے وہ جاری ہے آگے کی طرف. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ دیکھیے ہم نے یہ جو ادارے ہیں ہمارے جو خسارے والے، ان کی نجکاری کرنی ہے، پرائیویٹائزیشن، ان کا بوجھ جو ہے اسے جان چھڑانی ہے. اب ڈسکوس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یا تو ان کو جو بجلی کی تقسیم کرنے والی کمپنیاں ہیں یا ان کو صوبوں کے حوالے کر دیا جائے یا ان کی نجکاری کر دی جائے. بڑی ضروری باتیں بہت کر لی گئی ہیں گزشتہ 20 سال میں.
بہت باتیں کی گئی ہیں اور کام تھوڑا کیا گیا ہے. اب کام کا وقت ہے, کام کر کے دکھانا چاہیے. دنیا بہت آگے نکل چکی ہے, ہمارے ہمسائے آگے نکل چکے ہیں. ہمیں بہت تیزی سے ہمت کر کے ان کا پیچھا کرنا ہے, ان کے برابر دوڑنا ہے, بلکہ ان سے آگے نکلنا ہے. ٹھیک ہے. تو بڑا چیلنج ہے, مگر اگر نہ کوئی معاف نہیں, تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. ٹھیک ہے.